آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے، اور آج آپ لوگوں کے لیے میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے ٹیسٹ کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہیں وہ تقریباً 8 جو ہے وہ آپ کے لیے ٹیسٹ سیریز کا سولوشن لے کے آ گئے ہیں، اور اسی سیریز میں آج ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے آپ کا ہوم ورک سوال تھا، اور اس کا جو آپشن ہو جائے گا آپشن بی جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ جو میں نے ہوم ورک پہ پوچھا تھا اس کا آنسر ہو جائے گا جمعیت علماء ہند۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو، لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک نوٹس ہے۔ اگر آپ لوگ یو پی ٹی جی ٹی اردو کی ٹیسٹ سیریز میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ 9045220432 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو ٹیسٹ سیریز ہے وہ ہمارے ایپ پر جو ہے وہ چل رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، کس شاعر نے غزلوں میں روٹھنے اور تغافل برتنے کی شکایت کا انداز دکھائی دیتا ہے؟ تو 4 آپشن ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ حسرت موہانی۔ اگلا سوال ہے، حسرت کی کون سی غزل ان کی محبت اور سیرت سے پردے اٹھا دینے کا انجام دیتی ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ چپ کے رات دن آنسو بہا دینا یاد ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو معلیٰ جسے رسالے کا اجزا کون سے شاعر نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انجام دیا تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ حسرت موہانی اس کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2۔ آگے بڑھتے ہیں اسی سوال میں، اور یہ جو رسالہ انہوں نے نکالا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 1903 میں نکالا تھا، اور 1913 میں جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، یعنی کہ بند ہو گیا۔ اگلا سوال، فانی بدایو نے اردو غزل میں غم پرستی اور حزن دوستی کو شاعری کا کون سا انداز بنا دیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ فلسفہ حیات۔ اگلا سوال، فانی کی شاعری میں موت کو کس لیے اہمیت دی گئی ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ زندگی کے مصائب کا حل، آپشن اے۔ اگلا سوال ہے، فراق کی غزلوں میں عشق کا جذبہ کس حیثیت سے پیش ہوتا ہے؟ کوشچن نمبر 216 ہے، آنسر ہو جائے گا سی، یعنی کہ زندگی کا جلوائے صدرنگ جو ہے وہ آنسر ہو جائے گا آپشن سی۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، عشق کو روحانیت کا درجہ دیتے ہوئے کس شاعر نے یہ مصرع عہدے لکھا ہے؟ عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ فراق گورکھپوری۔ اگلا سوال، وہ کون سا شاعر ہے جس کی غزلوں میں عشق عارضی زیادہ ہے اور عشق ماورائی بہت کم ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ جگر مراد آبادی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کون سے رباعی گو شاعر کے کلام میں اخلاق آموزی اور متوصفانہ نکات کی فراوانی ملتی ہے؟ تو اس میں جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ امجد حیدرآبادی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، ترقی پسند تحریک میں کون سے دور کے رجحانات کا امتزاج پایا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی کہ حقیقت پسندی اور انقلابی تحریک، جس کا آغاز ہندوستان میں 1936 میں ہوتا ہے، لکھنؤ میں۔ اگلا سوال، کس تحریک نے اردو شاعری میں آزاد نظم نگاری کو مقبول بنانے کی کوشش کی ہے؟ تو اس میں صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ ترقی پسند تحریک اس کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، حلقہ ارباب ذوق کے وجود میں آنے سے پہلے اس ادارے کو کس نام سے قائم کیا گیا تھا؟ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے، آنسر ہو جائے گا سی، یعنی کہ مجلس داستاں گویا۔ اگلا سوال ہے، حلقہ ارباب ذوق کے ادیب و شعراء نے کس طریقے کو ناپسند کیا ہے؟ تو اس میں صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، پروپیگنڈا اور تبلیغ کو ناپسند کیا ہے حلقہ ارباب ذوق نے، جس کا آغاز 1939 میں کہاں پر ہوا تھا؟ لاہور میں، جو ترقی پسند تحریک کے ہم اثر کہہ سکتے ہیں یا اس کی ضد کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حیدرآباد پہنچنے کے بعد جوش ملیح آبادی نے کس چیز سے فائدہ پہنچانے کا اعتراف کیا تھا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی کہ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کی ملازمت، آپشن ڈی۔ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال،
जोश मलिया आबादी की शायरी की इम्तियाज़ी खसूसियत क्या हो सकती है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनाजिर व मजहर को मुजस्सम बना देना। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जोश मलिया आबादी के जितने भी शेरी मजमूए हैं उसमें जो है वो ज़्यादातर बीच में वाव आता है, जिसे हम लोग वाव अत्फ कहते हैं। जैसे फ़िक्र बलीग इनका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे शोला व शबनम है, तो वाव में बीच आता है, तो जाहिर सी बात है जोश मलिया आबादी का नाम जो है वो उसी में आता ही आता है। अगला सवाल है, जोश मलिया आबादी ने इनकलाबी शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान में किस जज्बे को आम कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विदेशी साम्राज्य के खिलाफ गुस्सा। अगला सवाल, वो कौन सा शायर है जिन्होंने गालिब और इकबाल की तरह फ़लसफ़ाना तर्ज शायरी का करार नहीं दिया जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फैज़ अहमद फैज़ इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक शायरों में फैज़ ने अपने कलाम में किस हकीकत को भरपूर नुमाइंदगी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंसानियत की फ़तह का तसव्वुर। अगला सवाल, मजरू सुल्तानपुरी ने अपने गज़लों में किन खसूसियात को नुमाइंदगी दी है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बेपना तरसीली क़ुव्वतों का इजहार, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मजरू सुल्तानपुरी ने रिवायती गज़ल की पैरवी करते हुए तरक्की पसंद गज़ल को कौन सी इनफरादियत से वाबस्ता किया है? क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नियाज़ अवैया निगाह जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया ज़ाविया निगाह जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नून मीम राशिद की नज़मों पर किस तहरीक के असरात नुमाया होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हल्का अरबाब ज़ौक़। नून मीम राशिद के साथ मीरा जी का भी जो है वो नाम सर फहरिस्त में रहता है, हल्का अरबाब ज़ौक़ के हवाले से। अगला सवाल है, ला इंसान किस शायर का शायरी मजमूआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नून मीम राशिद। इसके बाद नून मीम राशिद की नज़मों में किस रवैये की वजह से वजाहत और सफाई की जगह पेचीदगी ने ले ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अलामत निगारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मीरा जी ने अपनी शायरी के ज़रिए किस किस्म की नज़मों को तक़वियत पहुँचाई है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आज़ाद और नज़्म मुअर्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मीरा जी ने अपनी शायरी में मरोजा अखलाकियात और मारियात को नज़रअंदाज करके कौन सा तरीका इख्तियार किया है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनसी पहलू और लाशऊरी तरीका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मीर हसन दहलवी की मसनवी सहरुल बयान में मरकज़ी किरदार कौन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी बद्र मुनीर। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान में शहज़ादा बेनज़ीर को कौन सी परी कैद कर लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मारूख परी। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान में किसके किरदार की वजह से कहानी का अमल आगे बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वज़ीर ज़ादी नजमुन्निसा से, जो इस कहानी का या इस मसनवी का जो है वो सबसे अच्छा किरदार माना जाता है। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान में बेनज़ीर और बद्र मुनीर को दोबारा मिलाने का काम कौन अंजाम देती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नजमुन्निसा। और किसकी मदद से? तो फ़िरोज़ शाह की मदद से, जो जिनों का बादशाह होता है। बेनज़ीर और बद्र मुनीर की शादी के चौथे दिन फ़िरोज़ शाह और वज़ीर ज़ादी नजमुन्निसा का भी क्या हो जाता है? निकाह हो जाता है। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान का किस्सा इख्तितामी मरहले में कौन सा नतीजा फ़राहम करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तरबिया कॉमेडी करता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ़ज़ल अली फ़ज़ली की किताब करबल कथा का मौजू क्या है? तो इसमें मौजू पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाक़यात करबला। और अगर पूछा जाए कि सिन्फ़ के एतबार से क्या है, अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछी भी जाती है, तो ये क्या मानी जाती हैं? ये दास्तान मानी जाती है। अगला सवाल है,
شمالی ہند کی پہلی نثری داستان کی حیثیت سے عیسوی خاں کی کون سی کتاب کو اہمیت حاصل ہے؟ تو اس میں جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی قصہ مہر افروز و دلبر، جو کب لکھی گئی؟ 1770 عیسوی میں جو ہے وہ لکھی گئی۔ اگلا سوال ہے، قصہ مہر افروز و دلبر کو تبعات داستان کا درجہ حاصل ہے، یہ ترجمہ شدہ قصہ ہے، یہ کس کا ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ تبعات۔ اگلا سوال، قصہ مہر افروز و دلبر جیسی داستان میں تمام کردار کس انداز کے ہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ تمثیلی۔ اگلا سوال ہے، نو طرز مرصع میں عطا خاں تحسین نے فارسی سے کس قصے کو عام فہم زبان میں منتقل کیا؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کوشچن نمبر 245 کا آپشن بی، یعنی کہ سمن رخ بانو اور عذرا شاہ کا قصہ جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ اگلا سوال ہے، میر امن کی داستان باغ و بہار پہلے لکھی گئی یا عطا حسین خاں تحسین کی نو طرز مرصع؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ نو طرز مرصع، جو لکھی گئی 1775 میں اور باغ و بہار لکھی گئی 1802 میں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ عبدالحلیم شرر لکھنوی کے ناولوں کو اردو میں کس قسم کے ناول کی حیثیت سے شہرت حاصل ہوئی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ تاریخی۔ ان کا ایک ناول بھی ہے بڑا مشہور عبدالحلیم شرر کا، وہ بھی اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، اس کا نام ہے فردوس بری۔ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے، عبدالحلیم شرر نے تاریخی ناولوں میں کس انگریزی ناول نگار کے انداز کو اپنایا ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ والٹر اسکاٹ جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اردو میں تنقید کا آغاز کس ادیب کی کتاب کی وجہ سے پایا یا کس فروغ پایا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، مقدمہ شعر و شاعری، اس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی، 1893 میں لکھی گئی اور یہ 2 حصوں پر کیا ہے مشتمل ہے، اور اسی کے جواب میں جو ہے وہ ہماری شاعری لکھی گئی جو مسعود حسین خاں کی جو ہے وہ تصنیف مانی جاتی ہے۔ اور ہمارے آج کے ٹیسٹ کا یا آج کے ہمارے سیشن کا آخری سوال ہے، اور یہ سوال ہے کوشچن نمبر 250، حالی نے اپنی تنقیدی نظریات میں کن شعری اصناف پر تنقید کی ہے؟ حالی نے اپنی تنقیدی نظریات میں کن شعری اصناف پر تنقید کی ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ تو اس کا آنسر آپ لوگوں کو ہوم ورک کے طور پہ ہے، آپ لوگ مجھے اس کا ہوم ورک بتائیے گا کہ آنسر کیا ہوگا، جیسے نظم، مرثیہ، رباعی، غزل، مثنوی، قصیدہ، آزاد نظم، نظم معرہ یا نثری نظم، اس کے علاوہ پیروڈی، سانیٹ یا ترائل، یہ آپ کو بتانا ہے۔ کوشچن نمبر 250 کا آنسر کیا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ کس پر تنقید کی ہے۔ تو ہم لوگ انتظار کریں گے آپ لوگوں کے اس سوال کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے یو پی ٹی جی ٹی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا یو پی ایل ٹی گریڈ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں۔ آپ کی کلاس 2 وقت چلتی ہے، صبح 7 بجے اور شام میں 9 بجے۔ آپ یہ نمبر نوٹ کر لیجئے گا 9045220432۔ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے اپنا نام، اپنے اسٹیٹ کا نام اور آپ لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ کر دیں گے تو آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔